ایک صحابی کی دجال سے ملاقات کا واقعہ۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کو یہ اعلان کرتے سنا، الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز تیار ہے۔ چنانچہ میں مسجد گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں یہ واقعہ سناؤں۔ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، وہ میرے پاس آئے اور بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے متعلق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز پر سوار ہوئے۔ جب وہ سمندر میں پہنچے تو انہیں 1 ماہ تک سمندری لہریں دھکیلتی رہیں اور سمندری طوفان کی وجہ سے وہ اپنا راستہ بھٹک چکے تھے۔ مسلسل 1 ماہ تک سمندر میں سفر کرنے کے بعد وہ ایک جزیرے تک پہنچے جہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ پھر وہ لوگ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو ان کو ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق دیکھنے کو ملی جس کے بال لمبے اور گھنے تھے۔ بال لمبے ہونے کی وجہ سے یہ اس کے اگلے اور پچھلے حصے کو نہ پہچان پائے، تو انہوں نے کہا، تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، جساسہ کیا ہے؟ اس نے ہمارا نام لے کر کہا کہ تم لوگ اس گرجا یا غار کی طرف چلو، وہاں ایک آدمی تمہاری آمد کا بے چینی سے منتظر ہے۔ جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہیں یہ شیطان نہ ہو، اور ہم جلدی جلدی اس گرجے تک پہنچے۔ وہاں ہم نے ایک بہت ہی خوفناک انسان دیکھا۔ ایسا خوفناک انسان ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، اب اگر تم نے مجھے پا ہی لیا ہے تو تم مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب کے رہنے والے ہیں، اور اس کو سارا واقعہ بتایا جو پچھلے 1 ماہ میں ہمارے ساتھ ہوا۔ اس نے پوچھا، کیا بیسان کی کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، بحیرہ تبریہ میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، ظہر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ اس چشمے میں پانی ہے، اور کیا اس کے قریب رہنے والے لوگ اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے کہا، امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے ان سے کوئی جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ پھر ہم نے اس کو تمام واقعات بتا دیے۔ ہم نے کہا، کئی لوگوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس نے کہا، ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ اب تمہیں میں اپنا حال بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں، اور عنقریب مجھے نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں باہر نکلوں گا اور پوری زمین کا سفر کروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہ ہوگی جہاں میں نہ جاؤں۔ البتہ مجھے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے روکا جائے گا، کیونکہ وہاں جانے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ ان شہروں کے راستوں پر فرشتے مقرر ہوں گے جو مجھے وہاں داخل ہونے سے روکیں گے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا ممبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ، طیبہ یعنی المدینہ۔ پھر آپ نے فرمایا، آگاہ رہو، میں تم کو یہی نہیں بتایا کرتا تھا۔ ہوشیار رہو کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ بحر عرب میں موجود سقطرہ نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ یمن کا حصہ ہے۔ یہ جزیرہ بہت ہی پراسرار جزیرہ ہے۔ اس جزیرے پر پائے جانے والی مخلوقات باقی دنیا سے بہت مختلف ہیں۔ ڈریگن بلڈ ٹری نامی عجیب و غریب درخت بھی اسی جزیرے پر پایا جاتا ہے۔ اس جزیرے میں ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک الحوق نامی مشہور غار موجود ہے جو 3 کلومیٹر تک لمبی ہے۔ چونکہ یہ جزیرہ مشرق وسطیٰ میں ہے اور یہاں بہت ہی عجیب و غریب اور پراسرار چیزیں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے کچھ ریسرچرز اس کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگ برمودا ٹرائی اینگل اور ڈیول سی کو دجال سے جوڑتے ہیں۔ خاص طور پر برمودا ٹرائی اینگل کو دجال سے جوڑا جاتا ہے کیونکہ سمندر کے اس حصے میں بہت سے ہوائی اور بحری جہاز پراسرار طریقے سے غائب ہو چکے ہیں۔
یہ جہاز کہاں گئے کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ دجال اس وقت دنیا کے کس کونے میں موجود ہے، کیونکہ یہ ایک راز ہے اور یہ راز اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دجال کا حلیہ کیسا ہے اور دجال کب نکلے گا، اس کے بارے میں ہم پہلے ہی ایک ویڈیو تفصیل سے بنا چکے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔